اچھا یار، یہ نا میری ایک بیٹی ہی ہے، تو اس نے نا، اریبا اس کا نام ہے، تو اس نے ایک ٹائم پہ مجھے کہا کہ انکل مجھے نا لکھ کے دیں، وہ نا یونیورسٹی میں آ گیا ہے کہ کسی موضوع پر نا لکھنا ہے، بولنا ہے مجھے۔ تو میں نے کہا اچھا چلو میں لکھ دیتا ہوں بیٹا۔ تو اس نے کچھ موضوعات دیے، تو کافی 2-3 دن کے بعد نا 2-3 دن لگے، تو اس میں نا پھر یہ بنا جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں۔ اس نے بھی ادھر سنایا، اور تشریح موضوع جی، اب یہاں پر انقلاب بکتے ہیں۔ جب سے ہوش سنبھالا تب سے دنیا کے حالات دیکھتے آ رہے ہیں، اور اس بات کی کمی محسوس کی کہ ان حالات میں انقلاب کی ضرورت ہے۔ انقلابات کے بارے میں ہم نے بہت پڑھا تھا کہ اسی سے بدلاؤ آتا ہے، اسی سے تعمیر ہوتی ہے، اور انقلاب ہی وہ واحد رستہ ہے جس سے ظالم کو مظلوم ظلم سے رکنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ انقلاب ہی وہ واحد رستہ ہے جس سے ظالم کو مظلوم ظلم سے رکنے پر مجبور کر دیتا ہے، مگر انقلاب کے لیے کوئی رہنما ضروری ہے۔ اور میرے سامنے انقلاب کے نعرے لگانے والے بہت بے شمار لوگ تھے، اور ان کے پیروکار بھی بہت تھے۔ تو مجھے سمجھ نہ آئی کہ اتنے رہنما اپنے ان پیروکاروں کے ذریعے انقلاب کیوں نہیں لاتے۔ سو میں نے اس کی تحقیق شروع کی، تو مجھ پر جو حقیقت کھلی اسے میں نے الفاظ میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے۔ جناب صدر تمام لوگوں کو انقلاب کے لیے مختلف نام نہاد رہنماؤں کے پیچھے شانہ بشانہ کھڑے ہیں، اور وہ لوگ عام عوام ہیں، اور عوام کے حصے میں ہمیشہ نقصان آیا، کبھی بے روزگاری، کبھی جنگ، اور کبھی قدرتی آفت، اور تو بھی نقصان عوام کا ہی ہوا، کیونکہ انقلاب کے دعوے داروں نے عوام کا لہو نچوڑ کر اپنا نقصان پورا کر لیا۔ اس پر اگر کسی نے سوال اٹھایا تو اس کی قیمت لگا دی گئی، وہ خاموش ہو گیا۔ اگر کسی پر ظلم ہوا تو یہ انسان نما گد مظلوم کے لہو کو اپنے لیے اے ٹی ایم سمجھتے ہوئے کیش کروانے آ گئے۔ یہاں تک دیکھا کہ بادشاہ نے اپنے مفاد کے لیے انسانوں کو بیچ ڈالا۔ دیکھا تھا نا آپ نے، ایک آیا تھا ہمارے ملک پر، مسلط ہوا تھا، اس نے چند ڈالر کے عوض اس نے انسانوں کو بیچا۔ پھر قلم والے بھی بکتے ہیں، ان قلم والوں کو کے قلم خرید لیے گئے جو انقلاب کا خواب دیکھتے تھے۔ اب اقبال کہاں سے لاؤں، کہاں سے وہ اقبال اب کہاں سے لاؤں جو بک نہ سکا۔ اس حقیقت نے تو میری روح چھلنی کر دی کہ رہنماؤں کے پیروکار بھی بکنے لگے، یعنی عزادار بھی بکنے لگے۔ خوشامد کرنے والے تو بکتے تھے، مگر جو اعتراض کرتے تھے وہ بھی بکنے لگے۔ سچ سنانے والے کو جھوٹا سمجھا جاتا ہے، اور جھوٹ سنانے والے کو نوازا جاتا ہے، کیونکہ جھوٹا ہمیں وہ سناتا ہے جو ہم چاہتے ہیں، جبکہ سچ سنانے والا تو حقیقت ہمیں بتاتا ہے۔ دنیا دار تو بکتے دیکھے، مگر منبروں پہ بیٹھے لوگوں کی بھی قیمت لگتی دیکھی۔ عورت کی مجبوری سے کھیلنے والے شرفا بھی میرے سامنے سے گزرے۔ مجبور باپ کا بیٹا بھوک سے بلکتا رہا، مگر سخاوت کا دعوے دار تب تک نہ پہنچے جب تک کیمرہ مین نہ پہنچے۔ مجبور ماں بچے کو تڑپتا دیکھتی رہی، مگر مسیحائی کرنے والے کہہ کے لگاتے ہوئے اسے نظر انداز کرتے گئے۔ معاشرے میں منشیات کا زہر پھیلتا رہا، مگر اسے روکنے والوں نے اسے روکنے کی بجائے قیمت وصول کر کے اس زہر کو عام کر دیا۔ اب میں پریشان تھا کہ کس کے پیچھے چلوں، کسے رہبر کہوں، کیونکہ کوئی تو ایسا رہبر ہوگا جو رستہ بتائے گا۔ پھر میں نے ان لوگوں کو ڈھونڈنا شروع کیا جنہیں جیتے جی تو غدار کہا، کافر کہا، مگر بعد مرنے کے پتہ چلا وہ رہنما تھے، عظیم رہنما تھے، کہ ان کی موت رہبری کرتے ہوئے رستوں میں ہوئی، وہ نشان منزل بن گئے۔ جنہیں جیتے جی تو غدار کہا، کافر کہا، مگر بعد مرنے کے پتہ چلا کہ وہ عظیم رہنما تھے۔ یہ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ عمر بھر کرتے رہے سنگ زنی اہل وطن، یہ الگ بات ہے دفنائیں گے اعزاز کے ساتھ۔ یہ ہمارے ملک کا نہیں، یہ پوری دنیا کا مسئلہ ہے کہ مرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ وہ شخص کیسا تھا۔ میں جب ادھر گیا تو ادھر
ان کے گدی نشین بیٹھے ہوئے تھے جو کہتے تھے خدا تک پہنچنے کے لیے ہم تک پہنچنا ضروری ہے، ہم تک پہنچو گے تو جنت کا رستہ ملے گا، ہم تک پہنچو گے تو جنت کا رستہ ملے گا۔ انہوں نے ہمیں بتایا کہ اللہ پاک ہماری دعا فوری سنتا ہے اور ہمارے پاس وہ تمام لوازمات موجود ہیں جن سے ہم آپ کی تمام جائز و ناجائز خواہشات پوری کروا سکتے ہیں۔ یوں سمجھے کہ کچھ نے تو دعویٰ کر دیا کہ فرشتے ہمارے محکوم ہیں، وہ منتظر ہیں کہ ہم حکم کریں اور حکم بجا لائیں۔ تو میں کیا کرتا، میں نے بھی فیصلہ کیا کہ اب ایسا بننا ہے۔ تو ان جیسا بننے کے لیے جب میں نے نیت کر لی تو مجھے کہا گیا کہ تمہارا نسب کیا ہے؟ نسب کیا ہے تمہارا؟ کہاں سے آئے ہو تم؟ ہمارے اجداد تو کرامات دکھاتے تھے، اپنے اجداد سے کیا لائے ہو تم؟ میں نے کہا یہ سن کر جواب میں، حضور میرے اجداد محنت کرتے تھے، رزق حلال کماتے تھے، جیسا قرآن نے کہا ویسا ہی ہمیں سکھاتے تھے۔ سن کر جواب وہ آگ بگولا ہوئے اور بولے، کس دنیا کی بات کرتے ہو؟ یہ روایت دیکھو، ہم اعلیٰ ہیں تم ادنا ہو، ہمارا نسب اعلیٰ ہے تم کمی کمین ہو۔ تم ایسا کرو مرید بنو ہمارے، ہم تمہیں خدا سے ملوائیں گے۔ تم ایسا کرو مرید بنو ہمارے، ہم تمہیں خدا سے ملوائیں گے۔ وہ ہمیں وطن سے محبت کا درس دیتے، مگر وطن کے دشمنوں سے ساز باز کرتے، پکڑے جاتے تو کہتے یہ وطن اچھا نہیں ہے، یہاں عزت نہیں ہے۔ ان کے پیچھے بھی میں چلتا گیا، مجھے بتایا گیا کہ بغاوت ہی انقلاب ہے، سو میں نے بغاوت کر دی۔ مگر حیرت مجھے تب ہوئی جب منصفوں نے اسے رہبر مان لیا اور رہبر نے ہمیں باغی بنا دیا۔ ہمارے سب ٹھکانوں کا پتہ رہبر نے دیا اور دنیا کو بتایا یہ بھٹکے ہوئے لوگ ہیں، ان کا مرنا ضروری ہے، یہ وطن دشمنوں کے ہاتھوں بک چکے ہیں، اس لیے ان کا کلا کما کرنے کے لیے ہمارا ساتھ دو۔ ہم مذہب، سیاست اور ریاست کو بچائیں گے۔ اور ایک مرتبہ پھر ان کے نئے پیروکار اٹھ کر کھڑے ہوئے اور میں صرف یہ کہتا رہا کہ ان کے جال میں مت آنا، یہ قاتل ہیں، یہ بزدل ہیں، یہ رہبروں کے قاتل ہیں، یہ انقلاب نہیں لاتے، یہ دھرتی کو بیچنے والے ہیں، مذہب کو بیچنے والے ہیں۔ مگر میری آواز کون سنے؟ مجھے تو مار دیا گیا، اب تو میں زیر زمین ہوں، اب میں بھی نشان منزل ہوں، اب انقلاب نہیں آئے گا، اب انقلاب نہیں آئے گا۔